اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ خوب سرزمین حجاز پہ بسنے والے عرب دور جاہلیت میں کس طریقے کے خرافات میں، افسانہ پرستی میں، تخیلات میں گرفتار تھے، مبتلا تھے، خوب اس کے نمونے ذکر ہو رہے تھے۔ ٹھیک، کچھ نمونے کل پیش کیے تھے، ایک آخری نمونہ کیا ہے یہاں پہ رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے بچے کے گلے میں درد تھا، اس نے اپنے بچے کے گلے میں ایک کوئی جادوئی تعویذ لٹکا رکھی، ویسے ہی اپنے بچے کو لے کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ گیا۔ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ بچے کے گلے میں کوئی جادوئی چیز لٹکی ہوئی ہے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس طریقے کی جادوئی چیزیں اپنے بچوں کے گلے میں ڈال کر کے انہیں نہ ڈراؤ بھائی، یہ بجائے یہ کہ اس سے شفا ملے، اس سے بچے کی بیماری دور ہو، اس کے ذریعے سے بچوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اب نے لٹکا دیا بچہ، بھائی مجھے کچھ ہوا ہے، کچھ ہے، اب یہ چیز مستقل اس کو ڈراتی رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بیماری کے لیے جو عود ہندی ہے، عود ہندی، اس کا استعمال کرو، وہ دو بچے کو، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر چھٹے امام کی حدیث یہاں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے بازو بند اور گنڈے تعویذ ایسے ہیں جو شرک ہیں، نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے گنڈے تعویذ کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں شروع میں طالب علم ہوا تو ہمارے یہاں عاشور کے دن جو یہ کیسری کلر اور پیلے کلر کا جو دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک، کیسری اورنج، بھگوا کلر کا، لال کلر کا، چلو لال پیلا جو دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک، وہ ماہ محرم میں عاشور کے دن یا شب عاشور جب تعزیہ کے پاس جاتے ہیں تو نظر و نیاز کا جو کچھ بھی لے کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ دھاگا بھی لے کے جاتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ دھاگے کوئی گردن میں لٹکاتا ہے، کوئی بازو پہ باندھتا ہے، کوئی کلائیوں میں باندھتا ہے اور چلتا ہے۔ میں کلائی میں باندھے ہوئے تھا، اب محرم کی چھٹی جب ختم ہوئی اور گیا ہوں مدرسے میں تو میرے کو استاد تھے بہار کے، وہ کلائی میں میرے دیکھا، پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تعزیے پہ نظر کرایا، کہا اتار اس کو، اتار جلدی پھر، یہ سب کیا بھی دیتے ہیں بھائی؟ یہ کوئی مسلمان باندھتا ہے، یہ ہندوؤں کی خاص علامت ہے، یہ ہندوؤں کی خاص علامت ہے، یہ جس کی کلائی میں ہوتا ہے لوگ اس کو ہندو سمجھتے ہیں۔ یہ شرک ہے ابھی فی الحال تمہارے لیے، کیونکہ تم شبیہ ہو گئے نا، ان کو مسلمان نہیں ہندو سمجھ رہا ہے سامنے والا۔ شرک یہ جو تمہیں کسی دوسری قوم کے شبیہ بنا دے، جس کی وجہ سے لوگ تجھے دوسری قوم کا فرد سمجھیں،
بدعت شرک کٹوا کے پھینکا میں نکال کے پھینکنا پڑا مجھے، اس وقت اتنا شعور تھا۔ ایک مرتبہ جی ازادار کر لیے جو دیوانہ آیا تھا یہ کیا نام ہے کرراز، ایسے ہی یہ بھی باندھ کر آیا تھا تو قدر صاحب نے دیکھا کہ نکال اس کو نکال ہی نہیں کرے، میری امی نے نظر مانگی ہے اس لیے باندھنا کہنے کہ مردی کی فرزند او دوچارے گلو درد شدے بود، کہنے کہ ایک آدمی کہ جس کا بچہ گلے کے درد میں مبتلا تھا، با آویزہائے جادوئی گنڈے تعویذ، آویزہ کہتے ہیں جو لٹکائی جائے باندھی جائے جو چیز، سمجھ رہے ہیں، تو جادوئی اب گنڈے تعویذ کے ساتھ وارد محضر پیغمبر شد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرمود، پیغمبر نے فرمایا فرزندان خدرہ اپنے بچوں کو بائین آویزہائے جادوئی، ان جادوئی گنڈے اور تعویذ کے ذریعے نہ ترسانی، نہ ڈراؤ، اس سے بچوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بیمار بچوں کے گلے میں یہ جادوئی گنڈے تعویذ ڈال دو گے تو بچوں کے اندر اضطراب پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ لازم ازدرین بیماری، ضروری ہے تمہارے لیے، واجب ہے کہ تم اس بیماری میں از اسارے عود ہندی استفادہ نمائید۔ عود ہندی کا اسارہ یعنی عرق بچے کو دو، اس کو استعمال میں لاؤ، بچہ صحیح ہو جائے گا۔ عود ہندی ایک خاص کوئی جڑی بوٹی ہے، ٹھیک، ہاں اس کو نچوڑو، اسارہ یعنی اس کا رس، عرق، وہ دو، صحیح ہو جائے گا بچہ۔ امام صادق علیہ السلام می فرمود، خوب چھٹے امام فرماتے تھے ان کثیرا من التمائم شرک، بسیاری از بازو بندہا و آویزہا شرکس، کہ بہت سارے بازو بند اور بہت سارے گنڈے ایسے ہیں جو شرک ہیں۔ بازو بند جو بازو میں باندھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اب جا کے دیکھو یہاں باندھتے ہیں گلے میں، نہ جانے کیسے کیسے دھاگے ہیں، سکے لوگ سراخ کر کے پہناتے تھے، پتہ نہیں کس قسم کی ہڈی وڈی، ہمارے یہاں بھی دیکھا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کے یہاں، پہلے میں نے اٹھ کی پہنی ہے نا، ابھی نہیں پہنی، وہ سب وہی امام فرماتے ہیں کہ بہت سارے گنڈے، بہت سارے بازو بند، بہت سارے دھاگے جو بدن کے مختلف حصوں میں باندھے جاتے ہیں وہ شرک ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و اوصیاء گرامی او با رہنمائی مردم بداروہائے زیاد، کہ ہمیں انہارا محدثان بزرگ اسلام تحت عنوان طب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و طب القصہ گرد آورتے ہیں۔ کہنے کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے جانشین اور آپ کے اوصیاء نے لوگوں کو بہترین دواؤں کی طرف ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ اپنے بیانات میں مختلف امراض کے نسخے بتائے ہیں، دوائیں بتائی ہیں۔ علماء اور محدثین نے چاہے نبی کریم کی اس سلسلے میں، بیماریوں کے سلسلے میں ہدایتیں ہوں، نسخے اور دوائیں بیان کی ہوں، یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے، اماموں نے، علماء اور محدثین نے ان کے بیانات کو باقاعدہ طور پہ جمع کر کے کتابی شکل دی ہے۔ آپ کو ملے گی طب النبی، نبی کریم نے مختلف امراض کے جو علاج بتائے ہیں، جو دوائیں بتائی ہیں، اس کی کتاب۔ طب الرضا، امام رضا علیہ السلام نے، طب امام صادق آپ کو ملے۔ آج کل اس کے اوپر ایران میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی موجودہ دور میں جو مختلف قسم کی دوائیں بنائی جا رہی ہیں، وہ دوائیں بہت زیادہ فائدہ مند نہیں، اثر انداز تو ہے وقتی طور پہ، تو فوراً آپ کو کیا ہے پرسکون بنا دے گی، لیکن وہ جتنا فائدہ کرتی ہیں اتنا ہی نقصان کرتی ہیں۔
ایک بیماری دور کرتی ہیں، 4 بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دواؤں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے کیمیکل مواد ملائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کھانے والا اس دوا کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس دوا کے بغیر انسان کو پھر سکون نہیں ملتا۔ یہ چیزیں، یہ نسخے، یہ دوائیں جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، واقعاً یہ صرف اور صرف مؤثر ہیں، ان کا صرف مثبت اثر ہے، ان کا کوئی منفی اثر نہیں ہے۔ بیماریوں کو اگر جڑ سے ختم کرنا ہے تو یہ ان کے نسخے سب سے زیادہ کارگر ہیں۔ طب سنتی کیا فرمایا تھا، یہ بہت گنڈے جو ہے وغیرہ ہیں، یہ سب شرک ہیں۔ بہت سارے بازو بند جو بازوؤں پہ باندھے جاتے ہیں، یا جسم کے کسی مختلف حصوں پہ جو گنڈے سنڈے باندھے جاتے ہیں، اس میں یہ سب تعویذ بنا کے پہنتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ تعویذ کو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اب وہ دھاگے کے بغیر تو تعویذ نہیں رکھے گی نا۔ مقصد آپ کا دھاگا نہیں ہے، مقصد آپ کا کیا ہے؟ اب ہم لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی ظاہر سی بات ہے خالی نگینہ تھوڑی آپ اپنی انگلی پہ ٹکا سکتے ہیں، اس کے لیے اس حلقے کی، اس رنگ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا مقصد یہ چاندی پہننا تھوڑی ہے نا، آپ خالی دھاگا باندھتے ہیں، اس پہ کوئی چیز نہ ہو، یا ایسی چیز ہو کہ جو واقعاً معصومین سے نہیں ہے۔ آپ چلے گئے کسی غیر مسلم کے یہاں، اس نے کچھ الٹے سیدھے نشانات بنا کے آپ کو دے دیے، لا کے اس کو باندھے ہوئے، اس کی کوئی اساس نہیں۔ چاندی کی سکڑی اڑی پہنتے ہیں، وہ چاندی کی جو سکڑی جانتے ہیں، فیشن کے لیے، زینت کے لیے پہنتے ہیں نا، دوسری چیز ہوگی، اس سے اس کا عقیدہ کوئی منفعت تھوڑی ہے۔ چاندی کی جو سکڑی پہنتے ہیں وہ تو صرف اور صرف زینت کے لیے پہنتے ہیں نا، وہ اس لیے تھوڑی پہنتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی فائدہ ہے۔ فائدہ الگ چیز ہے، زینت الگ چیز ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جس سے مثلاً ہم دوسری چیزیں پہنتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں کبھی زینت کے لیے، انگوٹھی پہنتے ہیں کبھی زینت کے لیے، گھڑی پہنتے ہیں زینت کے لیے، ویسے چاندی کی سکڑی پہن لیا، جیسا گھڑی ہے ویسے ہی وہ ہے۔ چلیں تو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور ان کے محترم اوصیاء جانشین لوگوں کی جو رہنمائی کی ہے بہت ساری دواؤں کی، ان تمام ہدایتوں اور رہنمائیوں کو ہمارے بڑے علماء اور محدثین نے طب النبی اور طب امام رضا کے عنوان سے جمع کیا ہے۔ بار دیگر ضربے میں محکمی بر ان اوہام کہ غریبان عرب دوران جاہلیت گرفتے بود وارث ساختے اند، اور ایک بار پھر اس طریقے کی ہدایتوں کو جمع کر کے دوران جاہلیت کے عرب کے اوہام اور غلط چیزیں جو ان کے زندگی کا حصہ بن چکی تھی، جو ان کے غریباں یہ کہا جائے کیا کہتے ہیں اس کو گلے پڑی ہوئی تھی، گلے پڑی ہوئی تھی، اس پہ ایک بار پھر ایک محکم چوٹ لگائی گئی ہے۔ یہ بھی ایک چوٹ ہے، اگر اوہام سے یہ ساری چیزیں امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیماریوں کا علاج یہ ہے، وہ نہیں جو تم سمجھتے تھے۔ چلو علم و دانش در حجاز، اب یہ دیکھنا ہے کہ سرزمین حجاز پہ رہنے والے لوگوں کے پاس علم و دانش کتنا تھا، علمی اعتبار سے ان کی علمی لیاقت کیا تھی، علمی معیار کیا تھا۔ ٹھیک، مرد میں حجاز را مرد میں امی می خواندند، کہہ رہے ہیں کہ حجاز کے لوگوں کو امی کہا جاتا تھا،
اسی لفظ امی سے آپ ان کی علمی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. امی میں معنی درس نہ خواندس، یعنی یک فرد میں ہمون حالتی کہ از مادر زائد شدس، باقی بے معنی. کہتے ہیں کہ امی کے معنی جس نے درس نہ پڑھے ہو، یعنی ایک ایسا شخص کہ جو جس طریقے سے ماں کے شکم سے پیدا ہوا تھا ویسے ہی باقی ہو، تو اسے کہتے ہیں امی. امی بالکل ویسا ہی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پیدا ہوا تب بھی لا تعلمون شیئا تھا، اور جب مر گیا تب بھی لا تعلمون شیئا. اس کو کہیں گے امی. برائے شناخت میزان ارزش علم درمیان عرب کافیس بدانید کی دوران طلوع ستارے اسلام درمیان قریش فقط 17 نفر توانائی خواندن و نوشتن داشتند. کہ عرب سماج میں علم کی قدر و قیمت تھی. اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب دین اسلام کا ستارہ ظاہر ہوا اور طلوع ہوا، یعنی جب اسلام آیا تو اس وقت قریش میں صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران جاہلیت میں لوگوں کا رجحان علم و دانش کی طرف قطعی نہیں تھا. اس کی کوئی ارزش، کوئی اہمیت نہیں تھی. نہیں پڑھتے لکھتے تھے لوگ، پڑھنے لکھنے کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. برائے شناختن میزان ارزش علم، کہ ارزش علم کی میزان و مقدار کو پہچاننے کے لیے درمیان عرب کہ عربوں کے درمیان علم کی کیا قدر و قیمت تھی، یہ کافی ہے کہ بدانید کہ آپ جان لیں کہ در دوران طلوع ستارے اسلام کے کیا ہے طلوع کے وقت، طلوع کے درمیان قریش، قبیلے قریش کے بیچ فقط 17 نفر، صرف 17 لوگ توانائی خواندن و نوشتن داشتن، لکھنے پڑھنے کی قدرت رکھتے تھے. در مدینے درمیان گروہ اوس و خزرج فقط 11 نفر دارائے چنین کمالی بودند. آپ مدینے میں چلے آئیے تو مدینے میں جو دو بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج، ان کے بیچ صرف 15 لوگوں میں یا 11 لوگوں میں صرف یہ کمال تھا، یعنی کمال علمی. مدینے میں اوس و خزرج کے بیچ درمیان صرف 11 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. قریش میں 17 یعنی مکہ، مدینے میں 11. با توجہ بے ان بحث کوتاہ و فشردے، کہنے کہ اس مختصر اور کوتاہ بحث کی طرف توجہ دیتے ہوئے دربار مردم اس منطقے کے لوگوں کے بارے میں عظمت تعالیم اسلام کی تعلیم کی عظمت در کلیہ شؤون تمام مراحل میں آمز اعتقادی، چاہے وہ اعتقادی ہوں، اقتصادی ہوں، اخلاقی ہوں، فرہنگی ہوں، روشن و نمایاں می گردد. اسلام کی تعلیم کی عظمت بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے. یہ جو مختصر عربوں کی کیا ہسٹری آپ لوگوں کو بتائی ہے، ٹھیک، جب آپ اس مختصر ہسٹری اور ان مختصر تاریخ اور ان کے حالات کا جائزہ لیں گے اور ان کے مد مقابل میں جب اسلام کی تعلیمات کو آپ رکھیں گے تو آپ کو اسلامی تعلیمات کی کیا ہے عظمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کی تعلیم کی کیا عظمت ہے، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، فرہنگی. اسلام کی تعلیم کیا ہے اور ان لوگوں کے پاس کیا تھا. پیوستہ باید در ارزشیابی تمدنہا حلقے قلبی را بررسی کرد. کہنے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کیا ہے
تمدن اور مختلف اقوام، مختلف ملتوں اور مختلف قوموں کے بیچ درمیان جو باارزش اور قیمتی چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا ہے؟ حلقہ قلبی را بررسی کر، یعنی جو زیادہ تر ان کے دلوں میں پائی جاتی ہیں، جس سے وہ وابستہ ہوتے ہیں، اس کی تحقیق کی جائے، اس کی بررسی کی جائے، آنگا عظمت را ارزیابی نمود، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ایک ارزیابی کی جائے، ایک تقابل کیا جائے، دونوں کو سامنے رکھ کر کے اچھائیوں اور برائیوں کو پرکھا جائے، دیکھا جائے۔ چلیے اس کو ختم کرتے ہیں۔